ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بھی ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، اور شہیدی صاحب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جو بنیادی سوال میں نے ایک اور چھوڑا تھا کہ مشکل ترین وقت میں بھی بندگی کا، نماز نہیں چھوڑی، بندگی کا دامن نہیں چھوڑا، تو ہم کس انداز میں آج جن حالات میں ہم بے شمار آسانیاں بھی ہیں لیکن ہم بندگی کا جو ہے کہ وہ تقاضے پورے نہیں کر پاتے، تو ہمیں کس طرح سے آگے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ جو موضوع ہے نا، یہ بڑا وسیع موضوع ہے۔ انسان کو منہج سے انسان دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں لوگ اپنے ایمان کے لیول پر جا کر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ جن کا ایمان دنیا کو چھو رہا ہو، ساتویں آسمان ہو، ان کا بیہیویئر اسی طرح کا ہوتا ہے، اور جن کا ایمان ہمارے جیسے کمزور ہو تو ان کا بیہیویئر اسی حساب سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، خود امام حسین علیہ السلام نے یزید بن معاویہ کی بیعت کے طلب کرنے پر جو رویہ اختیار کیا، کیا مدینہ میں لوگ کم تھے؟ وہ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ صرف امام حسین کیوں نکلے؟ کیا یمن کے لوگ نہیں تھے؟ میں موجود فری تھے۔ تھا تو میں نے کہا کچھ مکہ مطالعہ کر موجود لیتا نہیں ہوں تھے؟ صاحب۔ تھے۔ باقی جگہوں میں موجود نہیں تھے۔ لیکن کیوں صرف حسین ابن ہی نکلے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا لیول، یقین کا لیول اور پھر دین کا درد تمام انسانوں میں برابر نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا۔ ایمان کا لیول جو ہے وہ جن کا کمال کا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر بھی اسی طرح سے کمال کا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ اللہ کے عبد ہے، اللہ کے عبد، اور جو عبد خدا بنتا ہے وہ عبودیت کی راہ میں ایک ذرہ برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آپ امام حسین علیہ السلام کے بیہیویئر میں دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پر سخت ترین لمحات تھے، یعنی بچے قربان ہو گئے، بھائی قربان ہو گئے، دوست قربان ہو گئے، چاروں طرف لتیں بکھری پڑی ہیں، ایک ایسے موقع پر خود آپ کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے گرے ہیں اور سجدہ ریز ہیں، اس کیفیت میں آپ دیکھیں حسین ابن علی کے لبوں پر کیا ہے؟ آپ اپنے لبوں سے جو ذکر ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، رضن بے رضا کا، تیری رضا پر میں راضی ہوں، تسلیماً لامرک، تیرا حکم تھا میں سراپا تسلیم ہوں، یا غیاث المستغیثین، تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ یعنی جب انسان اس سخت ترین زندگی کے مرحلے میں بھی، سخت ترین مرحلے میں بھی اس طرح سے تمام تر سختیوں کو بھگتنے کے باوجود اس طرح سے کھڑا ہوتا ہو، اس کا ایمان کہاں پر کھڑا ہوگا، کس مقام پر ہوگا؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آخری وقت میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ امام حسین اللہ کے خالص ترین ولی اور بندے کا نام ہے، اور سردار ہیں نوجوانوں کے جنت میں۔ بیدرہ علامہ حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ یہی جو شہیدی صاحب بات کر رہے ہیں کہ رضائے الہی مشکل ترین وقت میں بھی، اور پھر ساتھ ساتھ اس میں جو دوسری بات میں نے کہی تھی کہ وہ بندگی کا تقاضا جو ہے کہ وہ آخری وقت تک بھی اپنے صوم و صلات کے پابند رہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں یہ خامیاں کہاں چلی گئی ہیں؟ ہم کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، امام علی مقام نے اپنے وقت کے یزید کو اس وقت للکارا جبکہ آپ اپنے پاس نہ اسلحہ دیکھ رہے تھے، ظاہراً نہ کوئی طاقت دیکھ رہے تھے، اور چاروں طرف سے گرنے کے باوجود آپ حق پر ڈٹے رہے۔ آج ہمارے ہاں یہ پوزیشن ہے کہ آج ہم وقت کے یزیدوں میں بیٹھ کر 1450 سال پرانے یزید کو گالی دینا ایک اپنی رسم سمجھتے ہیں اور ایک اپنا شوق سمجھتے ہیں، لیکن جب وقت کے یزیدوں کو للکارنے کی باری آئے تو ہم اسے عبادت بھی نہیں سمجھتے۔ مولا حسین نے یہ ثابت کیا ہے کہ وقت کے یزید کی طاقت کو للکارنا اور اس کی طاقت کو سرنگو کرنا، اور اس راہ حق کے اندر اگر کہیں اپنے آپ کو قربان بھی کرنا پڑ جائے تو یہ محض ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اسلام کے اندر سب سے بڑا میڈل شہادت کا ہے، جسے مولا حسین نے نہ صرف عبادت کا درجہ دیا بلکہ رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے فقط نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اپنے حق کے راستے میں اپنا آپ قربان کر دینا اور اس کے اوپر اف تک نہ کرنا بلکہ راضی برضا ہونا، یہ حسینیت ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے،
یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی. ہمارا پرابلم اس وقت بطور امت اور بطور انسانیت یہ ہے کہ جب کربلا کے بعد انسانیت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حسینی رہ گئے اور ایک یزیدی ہو گئے، تو جو حسینی ہیں وہ رسومات کا شکار ہو گئے ہیں. حسینیت یا کربلا لباس کا رنگ نہیں بدلنے کا نام، یہ فکر بدلنے کا نام ہے، سوچ بدلنے کا نام ہے، کردار بدلنے کا نام ہے. حسین پاک نے حر کا لباس نہیں بدلا تھا، حر کی فکر کو بدل دیا تھا اپنے خطبات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے. اور پھر امام نے مشکل سے مشکل ترین لمحے میں بھی آذان علی اکبر کو رکنے نہیں دیا تھا. مولا حسین نے سجدے کو نہیں چھوڑا تھا. کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی نیزے کی نوک پر قرآن کی آیات سنا کر یہ میسج دیا کہ یزید کہتا تھا کہ وہی آل محمد کا ڈھنگوسلہ ہے، یہ وہی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ نماز کا انکار کرتا تھا، روزہ حج زکوٰۃ عبادات کا انکار کرتا تھا، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا تھا، وہ بدکاری کو جائز سمجھتا تھا، شراب نوشی کو جائز سمجھتا تھا. ایسے وقت میں معاشرے کے سب سے بدترین انسان کو اگر حسین بطور حکمران تسلیم کر لیتے تو اسلام کا حلیہ بدل جاتا. اور انہوں نے صرف گفتار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی اپنے جو ہے کہ جہاد بھی کیا اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے. اور ان کے گھرانے کو شہید کر کے یزید نے تو سرکاری سطح پہ اعلان کرنا تھا کہ آج خاتمہ ہو گیا اسلام کا، لیکن سیدہ زینب کبریٰ اور امام زین العابدین کے خطبات نے اسلام کو صبح دوبارہ زندہ کر دیا. میں ریاست شاہ صاحب کی ادھر بھی آتا ہوں، ایک ڈیڑھ منٹ ہمارے پاس ہے، تو یہی بنیادی نقطہ جو میں نے وہاں اٹھایا تھا. شاہ صاحب آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں، جہاں ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی ہے، اور واحد ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، وہاں میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ ایک علامتی سوال ہے جو بغیر کسی تفریق کے کہ میں کس مسلک سے ہوں، میں کون ہوں، میں اپنی نسبت حضرت حسین کی طرف کرتا ہوں تو میں ان کے نقش قدم پہ کتنا چلتا ہوں، میں ان کی راہ پہ کتنا چلتا ہوں، میں ان کے لیے اپنے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کیسے تیار ہوں. جیسے انہوں نے قربانی دی تھی، میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آج تک میں نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے. ہمارے اوپر تو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اور ہم اللہ کے ناشکرے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا من اشد الناس ابتلاء، اللہ کے رسول زیادہ آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو نبیوں کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. یبتلی الرجل بحسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جب دین مضبوط ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں، دین کمزور ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی کم آتی ہیں. تو ہمارے اوپر تو تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آ رہی ہیں نا، تو ہم اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. ذرا سا سر میں درد ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے تو میدان کارزار میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور ہم صرف سر میں درد ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی مہمان آ گئے تو نماز چھوٹ گئی. اور ہمارے دینی معاملات جتنے بھی ہیں، آپ ہماری خوشیاں دیکھ لیں، ہمارے غم دیکھ لیں، ہمارے معاملات دیکھ لیں، ہمارا کمانے کے ذرائع کسی بھی مشکل میں ہمیں توکل اللہ سے جو ہے کہ وہ نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور بندگی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس سے ہماری زندگی یہ بھی اور آخرت کی زندگی بھی خوشحال ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ریاست حسین شاہ صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ محمد امین شہیدی صاحب اور علامہ حیدر علوی صاحب. ناظرین آج تائیں خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.